السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کلینکل سائیکالوجسٹ پختاور شیخ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ واٹ از اے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر۔ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہوتا کیا ہے، آپ اس کو کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں اور اس کی سائن اینڈ سمٹمس کون کون سی ہیں۔ آن لائن سیشنز کی بکنگ کے لیے آپ دیے گئے نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ لگے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ایزیلی۔ واٹ از اے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر۔ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر بیسیکلی جو ہے یہ اس کو ADHD کہا جاتا ہے، جو کہ ڈیولپمنٹل ڈسیبلٹی ہے، یعنی کہ جو بچے انٹلیکچوئل ڈسیبل ہوتے ہیں، یعنی کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو فوراً سے جو بچے روتے نہیں ہیں تو ان کے مائل سٹونز ڈیلیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو ڈیلیڈ مائل سٹون والے بچوں کو کچھ ٹائم کے بعد سے یہ ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، جس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ بالکل بھی صحیح سے بول نہیں پاتے ہیں، ایک ہی چیز کو بار بار رٹے کی طرح لگاتے رہتے ہیں، اور یہ اس میں جو ہے کچھ ٹائم کے بعد ان میں کچھ سمٹمز شو ہوتی ہیں۔ اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ جو رسپانس نہیں کر پائیں گے چیزوں کو دیکھ کے، وہ کبھی بھی آئی کانٹیکٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو اسمائل دیں تو وہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس کا فیڈ بیک نہیں دیں گے، یعنی کہ آپ کو برابر اسمائل پاس نہیں کریں گے۔ یہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں چیزوں کے ساتھ، ٹیسٹ کے ساتھ، اور یعنی کہ آوازوں سے بھی یہ بچے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ ان بچوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ بچے بہت زیادہ یعنی کہ ریپیٹیٹیو بیہیویئرز کرتے ہیں، یعنی کہ اگر یہ کھلونوں کی قطار کو لگانا سٹارٹ کرتے، ایک لائن ڈرا کریں گے، بار بار لگائی جائیں گے، ایک کھلونا لیں گے، بار بار کھیلی جائیں گے، اسی کے ساتھ کھیلیں گے۔ ان کا ایک ہی یعنی کہ ٹوائے ہوگا جس کے ساتھ یہ بہت زیادہ کھیلتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر یہ ایک کھانا کھاتے ہیں تو یہ روٹین سے بالکل بھی نہیں ہٹیں گے، اگر یہ ہٹیں گے تو یہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ اب ڈیوریشن کیا ہے، یہ بیسیکلی یعنی کہ یہ جو سمٹم سٹارٹ ہوتی ہیں بچوں میں، یہ بچوں میں 3 سال کے بعد سے جاری ہوتی ہیں، اور یہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انٹلیکچوئل ڈسیبل جو بھی بچہ ہوگا وہ ساری عمر اس میں یعنی کہ وہ ڈسیبلٹی رہتی ہے، آپ اس کو اوور کم کر نہیں سکتے ہیں، یعنی کہ اس طرح سے اوور کم ہوگا کہ اس کی جو سمٹمز ہوں گی وہ منیمائز ہو جائیں گی، بچہ کچھ بہتر ہو جائے گا، بچے کے بیہیویئرز بہتر ہو جاتے ہیں میڈیسن سے، سائیکو تھراپی سے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بچہ فلی ریکور کر جائے گا۔ اب اس کی کازز کون کون سی ہوتی ہیں، اس کے ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں، اس کے جینیٹیکلی فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، یعنی پیرنٹس کی فیملی میں کوئی مسئلہ تھا، اس کے علاوہ مدر اسموکنگ کرتی ہو، اس کے علاوہ کوئی سوشل فیکٹرز ہوں، ماں نے کوئی بھی یعنی کہ پریشانی لیتی ہو، ماں کسی چیز کو سر کے اوپر سوار کر لیتی ہے، یا اس کی کوئی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ اس کے ساتھ میں اس بچے کی برتھ سے پہلے پیش آ جاتا ہے، تو اس کی ملٹیپل کازز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے بچے کو جو ہے ڈیلیوری پریمیچور ہو سکتی ہے، یا بچے کا ویٹ کم ہو، اس طرح کی ملٹیپل اس کی کازز ہو سکتی ہیں۔ آٹزم کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، آٹزم میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر میں سب سے پہلے آپ تو بچے کو یعنی کہ میڈیسن کرواتے ہیں، یعنی کہ جیسے ہی آپ کو سمٹمز ہونا سٹارٹ ہوتی ہیں پیرنٹس نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے بالکل بھی نارمل بیہیو نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے، اس کے مائل سٹونز ڈیلیڈ ہیں، وہ نارمل بچوں سے تھوڑا ہٹ کے ہوگا، یعنی کہ اس کی ڈیولپمنٹ ویسی نہیں ہوگی جتنی اس کی ہونی چاہیے۔ اس کو میڈیکیشن کروائیں گے، اور میڈیکیشن کے بعد جب اس کی کچھ یعنی کہ سمٹمز کم ہوئی، اس کی یعنی کہ جو وہ بہت زیادہ اثر دکھا رہی ہوں گی تھوڑی سی منیمائز ہوں گی، تو آپ اس کو جو ہے یا تو چائلڈ سائیکالوجسٹ یا پھر کلینکل سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کریں گے۔ وہ اس طرح سے ان کے اوپر ڈفرینٹ یعنی کہ مینجمنٹ ٹیکنیکس اپلائی کریں گے، اس کو بیہیویئر تھراپی اپلائی کی جائے گی، کوگنیٹیو بیہیویئر
تھراپی ہوگی وہ اپلائی کریں گے، ارلی انٹروینشنز ماں باپ کو کچھ گائیڈ لائن دیں گے، اپنے بچے کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، بچے کو اسکول میں کس طرح سے دیکھنا ہے، اور آپ نے اس کو سوسائٹی میں گروپ کے ساتھ کس طرح سے چلانا ہے. تو پیرنٹس کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹیچ کی جاتی ہیں. اب بچے کی ڈائٹ کو اچھا رکھے، بچے کو ایک اچھا کمفرٹیبل انوائرمنٹ فراہم کرے، بچے کو ٹانٹ نہ کرے، بچے کی ایک ہیلتھی لائف کے اوپر فوکس کرے، بچے کو یہ نہ کہیں کہ اسے کوئی بار بار کمنٹنگ نہ کی جائے. تو ایسی چیزیں جو بچے کے لیے ٹریگرنگ نہ ہو، یعنی کہ جن سے بچہ ٹریگر ہو جائے، ایسی چیزیں اگر آپ نہیں کریں گی تو بچے کی کنڈیشن میں بہتری آ سکتی ہے. لیکن ان بچوں کا ٹریٹمنٹ جو ہے یہ ساری عمر جاری رہتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے گی. آپ کو یہ ویڈیو کس طرح کی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.